بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مصلین ان اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ شب برات کی فضیلت موضوع ہے۔ شب برات کو لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بری ہونے کی رات۔ اسے لیلۃ الرحمت بھی کہا جاتا ہے، یعنی رحمت والی رات۔ لیلۃ المغفرہ بھی کہا جاتا ہے، مغفرت والی رات۔ لیلۃ المبارکۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی برکتوں والی رات۔ اسے لیلۃ السک بھی کہا جاتا ہے، یعنی چیک والی رات کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بری ہونے کا چیک دے دیتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے جامع ترمذی جو صحاح ستہ کی مشہور کتاب ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ النصف من شعبان، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں 15 شعبان کی رات کو نکلی، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو آپ جنت البقیع میں تھے، قبرستان میں تھے۔ فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، فقلت ظننت انک اتیت بعض نسائک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ میں تم پر اللہ اور اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گی، یعنی میں کسی اور زوجہ کے پاس رات گزارنے گیا ہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جی میں ایسے ہی سمجھی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو، فقال انہا لیلۃ، یہ وہ رات ہے، تنزل ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، آسمان دنیا پہ نزول فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے، اللہ کی مغفرت انتہائی قریب ہو جاتی ہے، اللہ کا عفو درگزر بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس کو تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرما لیتے ہیں، ورنہ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، رحمت کا جوش کیا ہوتا ہے، فیغفر، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے بنو کلب کی بکریوں پہ جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ عرب میں جب لاتعداد ہونے کو بتایا جاتا تھا، جیسے فلاں کے پاس بنو کلب کی بکریوں جتنی دولت ہے، یعنی بے شمار دولت ہے، تو اس کو بتایا جاتا تھا بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ، کیونکہ عرب میں مشہور تھا کہ بنو کلب وہ قبیلہ ہے کہ جس کے پاس بے شمار بکریاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت کر دے، بلکہ فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پہ جو لاتعداد بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو بکریاں بھی لاتعداد بے شمار، اور بال جو ہیں وہ ہر بکری کے جسم پہ بال ہیں وہ بھی بے شمار، تو اللہ تعالیٰ بے حد بے حساب مغفرت بندوں کی کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث جو سنن بہقی کی ہے، اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، ففیہا یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس رات میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس سال کتنے انسانوں کی پیدائش ہوگی۔ یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے وفیہا یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال کتنے لوگ انتقال کریں گے اس کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وفیہا ترفع اعمالہم، لوگوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، وتنزل ارزاقہم، لوگوں کی روزیوں کے فیصلے بھی اس سال اس رات کو ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اعمال کے اوپر جانے، روزی کے فیصلے ہونے، انسانوں کی پیدائش ہونے، انسانوں پہ موت کے آنے، یہ پورا جو ریکارڈ فائنل ہوتا ہے وہ اس رات میں ہوتا ہے۔ اب پہلی جو حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی
وہ حدیث بھی ضعیف ہے جو جامع ترمذی کی ہے، کیونکہ اصحاب جرح اور تعدیل نے اس میں جو ایک راوی ہیں حجاج بن ارطات، وہ محدثین کرام کے اتفاق سے یہ راوی ضعیف ہیں، لہذا روایت ضعیف ہو گئی۔ اس طرح یہ جو روایت ہے سنن بہقی کی، یہ بھی ضعیف ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب ہے الدر المنصور۔ اس کتاب میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے لگ بھگ کوئی 15 روایات احادیث مرفوعہ اور موقوفہ نقل کی ہیں، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جتنی روایات ہیں سب ضعیف ہیں۔ روایات کا ضعف دیکھ کر بہت سے حضرات نے اس رات کی فضیلت کا انکار کر دیا ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ روایات کی جب کثرت ہو، ایک روایت نہ ہو بلکہ روایات کا تعدد، احادیث ضعیفہ ہوں لیکن بہت زیادہ ہوں، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ امت کا عمل اس پر چلا آ رہا ہو، تو امت کا عمل تعامل ایک معید بالتعامل ہو کہ امت کا عمل چلا آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ تعداد بھی زیادہ ہوئی، اس بنیاد پر پھر وہ جو روایت کا ضعف ہوتا ہے وہ پھر رکاوٹ نہیں بنتا۔ اس کی میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، جیسے کھانے کے لیے ہاتھ دھونا۔ اب ہاتھ دھونے سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں، لیکن امت کا تعامل ہے، حضرات صحابہ تابعین کے دور سے ہاتھ دھونے کا عمل چلا آ رہا ہے اور سب سنت سمجھتے ہیں۔ اس لیے احادیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن امت کے تعامل کی وجہ سے یہ حدیث، ان حدیث کے ضعف کی وجہ سے ہم ہاتھ دھونے کو بدعت نہیں کہتے ہیں بلکہ سنت کہتے ہیں۔ اسی طرح اس رات میں ایک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات تابعین کے وقت سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ ہے شب برات، اس میں وہ لکھتے ہیں حضرات صحابہ و تابعین کے دور سے اس رات کی شب گزاری چلی آ رہی ہے، اور پہلے سے علماء صلحاء اس رات کی شب گزاری کی تیاری کرتے تھے۔ مشہور ایک محدث ہیں شیخ ابن حجاز مکی، انہوں نے بھی لکھا ہے، ان کی کتاب المدخل، اس میں بھی ہے کہ حضرات صحابہ اور حضرات تابعین کے وقت سے اس رات کی فضیلت، اس رات کی فضیلت کے بارے میں سب کہتے ہیں، اور اس رات کو شب گزاری کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ لہذا جب مؤید بالتعامل ہوا تو لہذا پھر یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اب دوسری بات آ گئی کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس رات میں متعین عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو کوئی اپنے لیے کچھ اعمال متعین کر لیں، یہ آپ کی ثوابدید پہ ہے، لیکن دین کوئی متعین عمل، کسی متعین عمل کو افضل نہیں بتاتا، بلکہ مطلقاً اس رات میں عبادت کو افضل بتاتا ہے۔ عبادت سے متعلق کوئی بھی کام ہو، آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اگلی بات وہ ہے اس رات کی فضیلت تو ہو گئی، اب ہے اگلے دن کا روزہ۔ جو روزہ ہے اس تعلق سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها، کہ جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس رات کو قیام والی عبادت کرو، اس کی رات میں قیام والی عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ بالاتفاق علماء نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا، من گھڑت، ضعیف نہیں، من گھڑت قرار دی، اور 15 شعبان کے روزے سے متعلق جتنی روایات ہیں سب من گھڑت ہیں، موضوع ہیں۔ لہذا خاص اس رات کو روزے کے لیے افضل کہنا، اس پہ تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے، حدیث ضعیف بھی نہیں، لیکن اس رات کو کوئی اگر روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ رکھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ ہم اس رات کی فضیلت کو اس تعلق سے نہیں، اس حدیث ایک رات کی نہیں لیکن 2 اور واسطوں سے
ہم اس رات کی فضیلت کو یوں ثابت کر سکتے ہیں کہ ایام 20 مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہر مہینے کے 3 روزے، اور ہر مہینے کے 3 روزوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی روشن راتوں کے دن۔ لہذا جو دن ہوئے وہ 13، 14، 15۔ لہذا ہم بدعت کے شبے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس روزے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس روزے کے ساتھ جیسے عاشورہ تشبہ بالیہود سے بچنے کے لیے ہم عاشورے کے ساتھ کیا رکھتے ہیں جی 9 یا 10، ہم اس کے ساتھ 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھ لیں، ہم اس سنت کو رواج دیں تاکہ جوڑ ہو اور روزے بھی زیادہ ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے افضل 10 روزوں کے لیے ذی الحجہ کا پہلا 10 قرار دیا ہے، سب سے افضل دن عاشورے کا دن اور عرفے کا دن قرار دیا، تو سب سے افضل مہینہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کس کو قرار دیا جی؟ شعبان کے مہینے کو۔ لہذا شعبان کا مہینہ خود روزوں کے لیے افضل ہے، جب روزوں کے لیے افضل ہے تو 15 شعبان بھی آ گیا اس میں، لیکن چونکہ بدعت کا شبہ ہے لہذا 13، 14 اور 15 جب یہ تین دنوں کا روزہ رکھیں گے تو روزوں کی سنت بھی ادا ہو گئی، کہیں جھگڑا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا، اور رات کی جو عبادت ہے وہ ایک طریقے سے ہماری تربیت اور ٹریننگ بھی ہو گئی۔ جو آخری عشرہ ہے رمضان کا اس کے لیے ایک طریقے سے ہماری ٹریننگ بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔